بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ چند دنوں میں جو پاکستان کی فضا میں تحریک عدم اعتماد کا شور و غوغا ہے وہ اپنی ختم ہونے کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے، مگر اس سارے سلسلے میں ایک نہایت ہی افسوسناک پہلو یہ بھی تھا کہ اشاروں و کنایوں میں اس دعوے کی طرف اشارے کیے جا رہے تھے جس کے شیر جوان افسر جوان سرحدوں پر جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح دوسری طرف اس خطے کی دہلیز پر جنگ کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں۔ یوں روس اینڈ یوکرین کی جنگ نے پورے علاقے کو ایک دھڑکتا ہوا انگارہ بنا دیا، اور اس پر سونے پہ سہاگا امریکی صدر کے دورہ پولینڈ نے یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونے کا عندیہ دیا، اور اس طرح جنگ کے اثرات ایشیا سے نکل کر پوری دنیا کا کوئی ملک نہیں بچ سکتا، اور افغانستان کے اندر بھی عدم استحکام نے پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات میں یکدم اضافہ کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت عالمی منظر نامے پر بنتے اور ٹوٹتے ہوئے نئے بلاکس تمام ملکوں کے اندرونی حالات پر نہایت ہی شدت سے اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ یوں کہ پاکستان میں بھی ان اثرات سے محفوظ نہیں۔ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جناب پرائم منسٹر عمران خان نے بھٹو کے انداز میں ایک پیپر یا کاغذ لہرا کر اس خیال کی تقویت دینے کی کوشش کی اور بھٹو کے ہم پلہ ہونے کی کوشش کی کہ ان اثرات کے ساتھ ساتھ اگر انسانی ترقی کے سفر پر بھی آدمی نظر ڈالے تو ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت انسان خلا سے گزرتے ہوئے نئے سیاروں پر نئی دنیا تلاش کر رہی ہیں، ترقی یافتہ ممالک ایک نئے تجربات سے گزر کر اپنی قوم کے لیے نئی ترقی کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ترقی کو ریورس گیئر لگا کر واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے۔ اگر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے پاکستان ووٹ کی طاقت سے معرض وجود میں آیا تھا، لیکن ووٹ کی حرمت اور تقدس کو جس برے طریقے سے پامال کیا گیا اس کے نتائج قوم آج تک بھگت رہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستانی سیاست جس طرح بازیچہ فعال بنی رہی وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک نہایت المناک باب ہے۔ ہم نے بھٹو کے دور کو عروج میں دیکھا، اور پھر اس کے مقابلے میں تحریک نظام مصطفیٰ کے ذریعے انہیں تختہ دار پہنچا کر ان کی پھانسی کا منظر بھی قوم نے دیکھا۔ یوں اس طرح جنرل ضیاء الحق کے اسلامی مارشل لا دیکھا، پھر اس کے بعد بنتی بگڑتی جمہوریتوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ 1990 کی دہائی کی رساکشی بھی تو ہم نے دیکھی، اور یوں وہ کل کی بات ہے، اور جب اسلام آباد میں اقتدار کی کرسی میوزیکل چیئر کا منظر پیش کرتی رہیں، اس وقت جلسوں میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اور اس زمانے کے مطابق اس کی کسی بھی بادشاہ اور طبقے نے تعریف نہیں کی۔ میثاق جمہوریت کے بعد یہ امید بن چلی تھی کہ شاید اب ہمیں بجبوری پاکستان کو دیکھنا نصیب ہوگا، لیکن اے بسا کی آرزو کے خاک شہدا، جلسوں و بیانات کا مقابلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ حکومتی ترجمانوں
اپوزیشن رہنماؤں کو سنبھلے جا رہے، ہر ایک کے منہ سے جاگ اٹھ نکل رہی ہے، آستینیں جڑا کر ایک دوسروں کو لتے لیے جا رہے ہیں، اور یوں ماحول کو لابان والحفیظ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے بھرپور جلسوں کے بعد سیاسی درجہ حرارت بھی عروج پر ہے۔ عدم اعتماد سے جڑے کچھ معاملات اعلیٰ عدلیہ میں بھی زیر سماعت ہیں، اور عزیز دوستو، ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ گزشتہ دہائی میں عدالتی فیصلوں کا براہ راست ملک کی سیاست پر حالات مرتب ہوئے۔ 2007 کے بعد اعلیٰ عدلیہ کا ایک طاقتور کردار نمایاں ہوا۔ یوں 2012 میں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں سید یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ 2017 میں پاناما کیس کے فیصلے میں میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے برخاست کرنا پڑا۔ اس تناظر میں صدارتی ریفرنس میں بھی اہمیت اختیار کر لی۔ سیاسی میدان پارلیمنٹ اور عدالتوں میں جاری قانونی اور سیاسی لڑائی کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، مگر پاکستان کے سیاسی اقدار کو پہنچنے والے نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے ساری سیاسی قیادت کو مل کر بیٹھنا پڑے گا، اور اس وقت عالمی صف بندی میں پاکستان کے نئے کردار کا تعین کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کا کردار اپنی ریورس گیئر لگا کر پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت ہر کوئی انفرادی حکمرانی کر رہا ہے، کوئی پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہا۔ اب ہماری یہی درخواست ہے اور یہی ہونا چاہیے، ہماری اجتماعی دانشمندی سے اس چیلنج سے نبر آزما ہونا پڑے گا، تاکہ پاکستان کو جو ریورس گیئر لگ چکا ہے اس کو واپس اس ریورس گیئر سے نکال کر ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ یہ کسی لیڈر کے بس کی بات نہیں۔ پاکستان کی ساری سیاسی امت کو آپس میں مل بیٹھ کر یہ سوچنا پڑے گا، پہلے پاکستان بعد میں سیاست۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آپ موجودہ حالات کے بارے میں ایک پروگرام۔ ہم امید کرتے ہیں یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے بیل آئیکن کی گھنٹی کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔